اچھا گنڈی صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے بڑا ایک کہتے ہیں نا پیچیدہ عمل ہے، سیدھی سادھی لڑائی نہیں ہے کہ آپ نے جا کر مطلب ہے دشمن سامنے اور آپ لڑ پڑے. تو اس میں ایک لڑائی کائنیٹک آپریشن ایک اس کا عنصر ہوتا ہے، پھر ساتھ اس کے ریفارمز ہوتے ہیں، اصلاحات کی جاتی ہیں، معاشی اصلاحات ہوتی ہیں، انتظامی اصلاحات ہوتی ہیں، سیاسی اصلاحات ہوتی ہیں. اس پر مجھے حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں کم از کم نظر نہیں آیا بیانات کی حد تک، یا جو آپ کی ایون سلامتی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس کا بھی کوئی اجلاس کا ہمیں اس طرف کوئی اشارہ نظر نہیں آیا. دیکھیں اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے. اگر آپ اور میں برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے تو ہم بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر برابری کی بنیاد پہ ان چیزوں پہ اگر چیزیں ہوں اور اصلاحات ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اگر اس طرح نہیں ہوں گی اور زور زبردستی چیزیں ہوں گی تو جو ہے چیزیں ویسے نہیں ہو سکتی جیسے آپ چاہتے ہیں. اچھا یہ جو ایک وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا خیبر پختونخوا کے کہ جی جو فینسنگ کی تھی وہ ختم ہو گئی، کیا اطلاعات درست ہے؟ یہ ان کا دعویٰ درست ہے؟ یہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ فینسنگ بند ہو چکی ہے. کچھ جگہوں پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انکروچمنٹ ہوئی ہوگی، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے ایک بہت لمبا چوڑا بارڈر ہے اور اس بارڈر کو کنٹرول کرنا جو ہے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے میجورٹی جگہوں پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جہاں پر سمجھتے ہیں ہمارے جو ہے بارڈر فورسز کہ یہاں پر فیصلے ہونے چاہیے تو ہم کر رہے ہیں. اور جہاں تک نہ آنے کی بات ہے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا چیز ہم کر سکتے ہیں. اچھا ایک آپ کو پتہ ہوگا جو ہمارے پختون نیشنلسٹ عرصے سے یہ بات کہتے ہیں کہ جی بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ قبائل جو ہیں وہی قبیلے میں بھی اور وہی قبیلہ جو ہے افغانستان میں بھی ہے، ایک آدھا خاندان پاکستان میں، آدھا خاندان جو ہے وہاں پر ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے تعلقات کو افغانستان کے ساتھ بہت پیچیدہ نہیں کر دیتی، اور اس کا حل کیا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں کے بارڈر ہیں، صرف پاکستان تو نہیں ہے نا. اور یا باقی خدا نہ کرے کیا باقی ملکوں کے بارڈر کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ صرف پاکستان کے ساتھ آپ نے کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو باقی ممالک کے جو لوگ ہیں کیا وہ افغانستان کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے اور بغیر ڈاکومنٹیشن کے رکھ رہے ہیں؟ کہ صرف نہیں پاکستان میں آپ کہیں کہ آپ ایسا کریں. اب میرا جو بھی پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے، میرا بھائی یا بہن ملک سے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ فنگر پرنٹس لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی فیس ریڈ یا آئیرس بہت ضروری ہے کسی بھی ملک میں اور ویزے کے ذریعے بھیا ہاں کہ آپ کی امیگریشن پالیسی اور ویزے کے ذریعے جاتے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ باقی دنیا میں سب ویزے کے ذریعے جائیں اور پاکستان میں بغیر ویزے کے دندناتے پھریں؟ تو یہ چیز تو نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہو، جو ہمارے آئین میں ہے، جو ہمارے قانون میں ہم اس کو فالو کریں. اچھا آج کی ایک بڑی تازہ ترین خبر ابھی غالباً پتہ نہیں آپ کے علم میں آئی نہیں آئی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ان سے جو ہے گفتگو کر رہی ہے افغان طالبان سے، اور ان کے بڑے کہتے ہیں نیگوشیٹر ہیں جو کہتے ہیں یرغمالیوں کو چھڑانے والے، اور افغان جو ہے ایک جو یرغمالی تھا امریکن اس کو رہا بھی کر دیا ہے. تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے انگیجمنٹ اس نے شروع کی ہے، بھارت نے انگیجمنٹ شروع کی ہے، پھر اور ممالک حتیٰ کہ چین ہمارا دوست ملک ہے اس کی انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا راہ نہیں نکلتی کہ جہاں پر پاکستان بھی نیگوشیٹ کر کے باتوں کو سیٹل کر سکے، نہ کہ ایکٹیو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جی بارڈر کراس کریں گے اور جناب سخت بیانات دیتے ہیں؟ جی دیکھیں چیزیں ٹھیک ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، اور میں نہیں سمجھتا اس وقت افغان حکومت اس چیز میں سنجیدہ ہے. ہم نے بار بار اگر افغان حکومت سے کہا ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کریں تو انہوں نے ٹھیک کریں تو انہوں نے ٹھیک نہیں کی تو مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں اس چیز میں. لہٰذا اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ایک دوائی ایک فزیشین کسی ذریعے یا اس دوائی سے آپ کا علاج نہیں ہوتا تو آپ دوائی چینج کرتے ہیں، آپ فزیشین چینج کر لیتے ہیں. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز سے یا ایک فارمولے سے ہمارے چیزوں کا مسئلے کا حل نہیں نکلتا تو ہمیں فارمولہ چینج کر لینا چاہیے. تو کیا فارمولہ، یہ تو آپ نے بڑی کہتے ہیں انٹینجیبل سی بات ہے نا کہ فارمولہ چینج، کیا کچھ اس کا اشارہ دیں گے، کیا تبدیلی لا رہے ہیں پالیسی میں؟ کیونکہ آپریشن تو آپ لوگ بلوچستان میں بھی عرصے سے کر رہے ہیں، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، اور ہماری فوج کہتے ہیں نا بے تحاشا قربانیاں دے رہی ہے، بڑی جرت سے لڑائی لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جی 2022 میں جو ہے وہ 29% دہشت گردی میں اضافہ ہوا، پھر 2023 میں 70%، 24 میں 40%. تو لگ رہا ہے کہ جو علاج کر رہے ہیں اس پالیسی کے تحت اس میں بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں بالکل جتنا بھی آپ علاج کریں گے یا جو ہے وہ
اس کو ٹھیک کریں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانی ہے. ہمیں جو ہے وہ سب اختلافات بلا کر پہلے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی بات کرنی چاہیے, بلوچستان کی سیکیورٹی کی بات کرنی چاہیے, پھر ہمیں کسی اور کے متعلق بات کرنی چاہیے. تو اس وقت جو ہے وہ نیشنل یونٹی کی بہت اشد ضرورت ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ہم بات چیت بھی کریں. لیکن ہم بات چیت کافی عرصے سے کر بھی رہے تھے, لیکن بات چیت سے میں نہیں سمجھتا کوئی مسئلہ حل. کنڈی صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی نیشنل یونٹی کی, قومی اتفاق رائے کی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس کے لیے کس کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ کہتے ہیں قومی اتفاق رائے کو پیدا کرنا, جس کے پاس طاقت اور اختیار ہے, یعنی کہ حکومت کے پاس, آپ کے پاس. کیا کرنا ہوگا اس کے لیے کہ روٹوں کو منائے؟ آپ میں سے پی ٹی آئی کی بات نہیں کہہ رہا, بہت سارے لوگ ہیں. اچکزئی صاحب نہیں ہیں, آپ بلوچستان پہ کانفرنس کرتے ہیں, سردار اختر مینگل اگر نہیں ہے, ڈاکٹر عبدالمالک نہیں ہے, تو کیسے آپ لوگ وے فارورڈ بنائیں گے اپنا؟ یہ جو ہم لپ سروس دے رہے ہیں اس کو کیسے عملی قدم جو ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ دیکھیں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ فلاں نہیں تھا, ہمیں افسوس ہے کہ وہ نہیں تھے, لیکن جب ملک کی سلامتی کی بات آ رہی ہے, صوبے کی سلامتی کی بات آ رہی ہے, بقا کی بات آ رہی ہے, تو ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. چاہے وہ جو بھی کر رہا ہو, چاہے میرے مخالف پارٹی والا بھی کر رہا ہو, تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ وہ ٹھیک کرے گا. آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو کہ کیا اقدامات کرے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اتفاق رائے؟ کیا آپ ایک ایز اے سیزن پولیٹیشین بات کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, ہمیں انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. ابھی دیکھیں جس صوبے میں آپ بیان صوبے سے دے رہے ہیں, پہلی بات تو ہے کہ اس صوبے میں بہت سے مشکلات ہیں, تو ہمیں صوبائی حکومت کو چاہیے کہ پہلے ان کے سیکرٹریز کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو تاکہ آپ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ رہے ان کے ساتھ, ہمارے جو ممالک ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں, یا جو بھی اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشن بار بار کرنے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکل آ رہا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آپریشن کرنا چاہیے, لیکن ہمیں ٹارگیٹڈ آپریشن اگر ہوں جہاں پر ملٹریز موجود ہوں, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو, وہ بالکل ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو بالکل ہونا چاہیے. درست کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونا چاہیے. اور یہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے, حزب اختلاف کو کیسے بنائیں گے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں حزب اختلاف کو بنانے میں کیا, مجھے نہیں پتہ حزب اختلاف چاہتی کیا ہے. حزب اختلاف تو ایک چیز چاہتی ہے کہ ان کے بانی چیئرمین باہر آ جائیں, ان کو انارو مل جائے, ان کے جو ذاتی مقاصد ہیں اس کو. نہیں وہ تو پی ٹی آئی ہو گئی نا, میں خطہ کلامی کروں, پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے بقول آپ کے. لیکن جیسے اچکزئی صاحب ہیں, ان کی بھی تو ایک مطلب حیثیت ہے, مطلب ہے اسی طرح جو ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں, اسی طرح سردار اختر مینگل ہیں, دیگر چھوٹی جماعتیں, بڑی جماعتیں ہیں. تو یہ تمام ہیں نا, میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں چھوٹی جماعتوں کو تو چاہیے تھا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں ہوتے, MWM ہوتی, سنی اتحاد کونسل ہوتی, باقی جماعتیں ہوتی. MWM کو چاہیے تھا کہ وہ نیشنل سیکورٹی میں MWM کے ممبر کو چاہیے تھا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں وہ ہوتے اور پہاڑی چنار کی بات کرتے, اور آج جو قتل و غارت ہو رہا ہے اس کی بات کرتے. بیان پہ اسٹیٹمنٹ دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو جو ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا اور اس میٹنگ میں آنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی پاکستان کے لیے اور اس ریاست کے لیے. بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب, آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا. ناظرین, میرے خیال میں دو ٹیک اوے ان کی گفتگو, ایک تو کہ ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ, لیکن قومی یکجہتی جو ہے وہ ضرور پیدا کری, لیکن اس کا راستہ کیا ہوگا میرے خیال میں اس پر ابھی حکومت کہہ رہے ہیں غور و فکر کر رہی ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ کس طرح سے جو ہے روٹوں کو منایا جائے گا, اور اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اس دہشت گردی کی لڑائی میں تو روٹوں کو منانا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو ہے لڑائی کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کی بھی ضرورت ہے, انتظامی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے, معاشی اصلاحات کی, سیاسی اصلاحات کی ضرورت ہے.